بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خالق حسن و جمال کے احسان با کمال کے طفیل درس منیت المصلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ نمبر کے اعتبار سے آج کا درس نمبر 33 ہوگا۔ تو الشرط الثانی، الشرط الاول کے بعد الشرط الثانی کا آغاز کل ہو چکا تھا۔ ہاں یہ بس رہے چھوڑ۔ تو آج گزشتہ سے پیوستہ آغاز ہوتا ہے، جو یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جو لوگ ویڈیوز ملاحظہ کرتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کیا کریں، مکمل سنا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کیا کریں تاکہ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ شائقین تک پہنچے۔ آپ کی جو کتاب ہے اس میں کن الفاظ پہ کل اختتام ہوا تھا؟ ثلاثة من ديسمبر 2025 الميلادي۔ الشرط الثاني الطهارة من الأنجاس۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نماز تو بڑے ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن وضو اور طہارت ان کا اس پر ان کی اس طرح کی احتیاط نہیں ہوتی۔ تو یہ احتیاط بہت ہی ضروری ہے۔ ذرا آپ عبارت پیچھے سے پڑھیں، کل والا جو تھا۔ سواء کان چلو یہاں سے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ محمد بن فضل سے ہے کہ انه اذا كان في رجل الفرس نجاسة نحو السركين فمشى في الماء فاصاب ثوب الراكب صار نجسا سواء كان الماء راكدا او جاريا۔ کہ گھوڑا جو ہے
اس کے پاؤں میں نجاست تھی، کوئی گوبر وغیرہ لگا ہوا تھا، تو جب وہ پانی میں چلا تو اس سے پھر چھینٹے جو ہے وہ راکب یعنی سوار کے کپڑے پر پڑے، تو وہ کپڑا جو ہے وہ نجس ہو گیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی کی بات ہو رہی ہے یا جاری پانی کی بات ہو رہی ہے؟ تو فرمایا سواء کان الماء راکدن او جارین، برابر ہے کہ پانی کھڑا ہوا ہو، ٹھہرا ہوا ہو یا جاری ہو۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِي رِجْلِهِ نَجَاسَةٌ، اور اگر اس گھوڑے کے پاؤں میں نجاست نہ ہو، فلا يضرہ، تو پھر اس راکب کو، اس سوار کو کوئی ضرر نہیں پہنچاتی۔ وقد سئل ابو نصر الدباس، ابو نصر الدباس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، یعنی وہ پوچھے گئے، یعنی ان سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، امن، اس شخص کے بارے میں یغسل بھی ہو سکتا ہے اور یغسل بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو دھو رہا ہے، نہلا رہا ہے اپنے جانور کو، یغسل الدابۃ، کہ جو اپنے جانور کو دھو رہا ہے یا نہلا رہا ہے، نہلا رہا ہے ٹھیک ہونا چاہیے، غسل یغسل تغسیلا، یغسل الدابۃ، جو جانور کو نہلا رہا ہے اپنے، فیصیبہ من ذلک الماء، تو پہنچا اس کو اس پانی سے، او عرقہا، یا جو ہے وہ عرق پسینے کو کہتے ہیں نا، یا اس کا پسینہ اس کو لگا، قال، تو یعنی پھر ان پوچھے گا کہ پھر کیا ہوگا، تو قال، فرمایا، لا یضرہ، اس کو ضرر نہ دے گا۔ قیل لہ وان کان تمرغت فی بولہا وروثہا، تو پھر ان سے کہا گیا کہ اگرچہ وہ اپنے پیشاب اور روث گوبر ہو گیا، گوبر میں جو ہے وہ تمرغت لت پت ہو، تمرغ یا تمرغ، غین کس، تمرغ یا تمرغ، تمرغن لت پت، تو اب پیشاب میں لت پت ہے، پورا اس کی باڈی پہ لگا ہوا ہے، یا روث گوبر لگا ہوا ہے۔ قال، فرمایا، اذا جفت، جب وہ سوکھ جائے، وتناثرت، اور جھڑ جائے، ہاں مطلب ایک سوکھ جائے، وہ گوبر لگا ہوا تھا، کوئی بھی نجاست لگی ہوئی تھی، باڈی پہ لگی ہوئی تھی، سوکھ گئی تو پھر جھڑ گئی، کچھ بھی لگنے سے خود ہی گر گئی نیچے، تنثر جھڑنا، وذهب عینھا، اور چلا گیا اس کا اصل، یعنی اصل نجاست جو ہے وہ چلی گئی، لا یضر ایضا، تو یہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وفی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں ہے کہ اذا القی الحجر، جب ڈالا گیا پتھر، المتلطخ بالعذرۃ، جس کے ساتھ گندگی لگی ہوئی تھی، گندگی لگا پتھر جب پھینکا گیا، فی الماء الجاری، جاری پانی میں، جاری پانی میں ایک ایسا پتھر پھینکا گیا جس کے ساتھ گندگی لگی ہوئی تھی، فارتفعت قطرات، تو جیسے ہی وہ پانی اس میں پتھر پانی میں گرا تو قطرے اوپر اٹھے، ارتفع یرتفع، اوپر ہونا، اوپر آنا، اوپر اٹھنا، تو بلند ہوئے قطرے، فاصاب صوب انسان، تو وہ قطرے جو اوپر اٹھے وہ لگے آ کے انسان کے کپڑے میں آ کے لگے، اکثر من قدر الدرہم، درہم کی مقدار سے زیادہ جگہ پر وہ قطرے لگے۔ قال ابو بکر، تو ابو بکر فقی، ابو بکر ایک بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے فقی تھے، مفتی تھے، انہوں نے فرمایا، لا یجب غسلہ، اس کا دھونا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، الا ان یظہر فیہ لون النجاسہ، مگر یہ کہ ظاہر ہو اس پر نجاست کا رنگ، ہاں اگر وہ قطرے لگے اور وہ نجاست کا رنگ کوئی یلو یا جس طرح بھی کوئی بلیک، جس طرح کی بھی نجاست تھی، اس کا رنگ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے نجاست، وہ نجاست آلود قطرے ہیں نا۔ وقال نصیر،
اور فقیہ نصیر، یہ بھی ایک بہت بڑے فقیہ تھے، بہت بڑے امام تھے، انہوں نے فرمایا یجب غسلہ، ضروری ہے اس کا دھونا، یعنی اس کا دھونا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے۔ وذکر فی المعنی، یہ ہو سکتا ہے یہ مغنی ہو، مغنی لکھا ہوا غین ہے، کیا ہے تمہاری کتاب؟ کہاں ہاتھ لگا رہے ہو؟ اکثر میں قدر الدر میں قال ابو بکر لا یجب غسل الا ان یظہر فیہ لون نجس وقال نصیر یجب غسلہ ولو صلی احد ومعه شعر انسان۔ اچھا اس میں وہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ پھر آگے آ جائے، درمیان میں یہ عبارت اس میں رہ گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کتاب مغنی کتاب ہو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کا نام نہ ہو، اور مزید اسی کی مطلب یہ ہو کہ وذکر فی المعنی، یعنی اسی معنی میں، اسی حوالے سے، ہاں فی المعنی، اسی معنی میں، اسی حوالے سے، کانٹیکسٹ جسے کہتے ہیں نا، اسی کانٹیکسٹ میں یوں سمجھ لو۔ وذکر فی المعنی، اور اسی معنی میں یہ ذکر کیا ہے کہ وَلَيْسَ خُرْءُ الْخَفَّاشِ وَبَوْلُهُ بِشَيْءٍ، اسی حوالے سے اسی معنی میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ چمگادڑ کی بیٹ اور اس کا پیشاب جو ہے وہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں۔ ہاں لیس بشیء کا کیا مطلب ہے؟ یہ محاورتاً لیس بشیء، لیس بشیء، ہاں لیس بشیء، کچھ بھی نہیں، مطلب نتھنگ، ٹھیک ہے۔ انگریزی میں نتھنگ مثال دیکھ، تو اگر آپ کو کہتا ہے کہ بھئی شہاب تم تو بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، آخری کورس کرنے کے بعد تمہیں کو کہتا ہے کہ تم تو بہت عالم ہو، تو آپ جواب میں کہتے ہو کہ میں تو کچھ بھی نہیں، اپنے جب اساتذہ کی طرف دیکھتے ہو یا بڑے بڑے علماء کی طرف دیکھتے ہو۔ اچھا یہ جو ہوتے ہیں نا، کچھ ایسے بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے کہ آپ ان کے گھر جائیں گے تو کوئی 17 18 19 20 25 کتابیں ان کی بیٹھک میں پڑھی ہوں گی، اور کسی کے پاس جائیں گے تو پورا کمرہ ہی کتابوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ تو اب اس کے دو مطلب ہے کہ جس کا کمرہ کتابوں سے بھرا ہوا ہے نا، یا تو وہ بہت بڑا عالم ہے اور ہر کتاب سے پڑھی ہوئی ہے اور کتابوں کا وہ دل دادا ہے، اور بہت ہی یوں کہہ لو کہ ہی لوز بکس اور ایٹسٹرا، جو بھی آگے کہنا۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ کتابیں رکھو گے نا، دیکھنے والوں پر ایک خاص قسم کا روب ہوگا کہ 2000 3000 4000 کتابیں پڑھی ہیں، تو کو بہت زیادہ ہی پڑھا لکھا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے علم ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن لباس کی طرف توجہ دیتے ہیں، بہت بڑی پگڑی، بہت بڑی داڑھی، بہت ہی سفید کپڑے، دستار، اور ہاتھ میں تسبیح، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو کوئی ایک آدھی ان میں سچا ہوتا ہے، باقی یہ سب پکھنڈی ہوتے ہیں۔ اچھا جب وہ آپ سے کہا جائے گا کہ بھئی آپ تو بہت بڑے عالم ہو، تو آپ پھر آگے اپنی عاجزی کا اظہار شاب کرے گا، کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں، تو عربی میں کہے گا لستو بشیء، جیسے دوسری گردان چلتی ہے نا، آئی ایم نتھنگ، لستو بشیء کا کیا مطلب ہے؟ آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں۔ انگریزی میں ساتھ لکھ لو، میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ایک عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں۔ تو یہ لستو جو ہے نا، یہ لیسا بھی اس کی گردان بھی چلتی ہے، لیسا لیسا، لیسو لیست لیستا، لسنا لست لستما لستم لست لستما لستن، لستو لسنا لسنا، لست لسنا لسنا۔ تو اس طرح یہ متکلم کا صیغہ آ گیا، لست بشیء، میں کچھ بھی نہیں۔ تو یہ کہا کہ خفاش جو ہے چمگادڑ،
اس کی بیٹ یا اس کا پیشاب وہ جو اس کی مقدار کم ہوتی ہے تو لیس بشیء وہ کچھ بھی نہیں. اب دیکھو لیسا شروع میں تھا لیکن بشیء آخر میں ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ لیسا بشیء کے درمیان کچھ الفاظ آ سکتے ہیں. دیکھو لیس خر الخفاش وبوله بشیء وکذالک دم البک، اور کھٹمل کا خون، والبراغیث برغوثت ان کی جمع ہو گئی ہے، یہ اس کو کہتے ہیں پسو کو، اور ان کا بھی خون کھٹمل کا یا پسو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، لیس بشیء یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے. وہ ان کا سورا اگرچہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو. ہاں یہاں ان وصلیہ ہے، یہ ان وصلیہ کا معنی ہوتا ہے اگرچہ. عام ان کا معنی اگر، اور ان وصلیہ جہاں ہو تو وہاں اگرچہ. پرانے جو علماء ہیں وہ عبارت میں تعلیق کے طور پر ان کے نیچے جہاں وصلیہ ہوتا تھا وصلیہ لکھ دیتے تھے کہ یہاں اگرچہ معنی کرنا ہے. وَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ شَعْرُ إِنسَانٍ، اگر نماز پڑھی اور اس کے ساتھ، لفظی معنی تو ہے اس کے ساتھ، تو با محاورہ معنی کیا ہوگا؟ اس کے پاس کسی انسان کے بال ہوں. شعر جو ہے نا یہ ایز اے ہول بال پر استعمال ہوتا ہے. ایک تو ہے نا شعر، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، تو یہ شعر زبر کے ساتھ، شعر بال، بطور جنس ایز اے ہول یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی شعر سے مراد ایک بال نہیں بلکہ بال ایز اے ہول. تو اگر اس کے پاس انسان کے بال ہیں اکثر من قدر الدرہم، ایک درہم سے زیادہ، جازت الصلاۃ تو نماز جائز ہے. مطلب ہے کہ ظاہر روایت کو اگر دیکھا جائے تو بال جو ہے وہ پاک ہے. ظاہر روایت کے مطابق بال پاک ہے تو اس لیے پھر نماز اس کی ہو جائے گی. تو فقی ابو جعفر اندوانی جو ہے ان کا فتویٰ بھی اسی پر ہے. وَبِهِ أَخَذَ الْفَقِيُّ ابو جعفر رحمہ اللہ و ابو القاسم الصفار رحمہ اللہ، اور اسی پر عمل ہے، یعنی اسی کو پکڑا ہے، مطلب ہے اسی پر عمل ہے فقی ابو جعفر رحمہ اللہ کا اور ابو قاسم الصفار رحمہ اللہ کا. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور امام صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے لا یجوز به، کہ اس سے جائز نہیں. وبه اخذ نصیر رحمہ اللہ، اور فقیہ نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو لیا ہے. تو وہ پھر اس میں ویسے تو میں نے کہا کہ جیسا کہ علامہ حلبی نے شرح منیر المسلی میں فرمایا کہ لأنہ طاہر وہو صحیح ہو کہ یہ بال پاک ہے فی ظاہر روایہ، لأنہ طاہر فی ظاہر روایت وہو صحیح ہو، ہاں کہ یہ پاک ہے اور یہی صحیح ہے، جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے، اور وہ کسی دن میں لاؤں گا علامہ حلبی کی شرح. تو یہ جو روایت آئی ہے امام اعظم سے جو ہے یہ ایک شاذ روایت ہے. علم صرف میں آپ نے شاذ کا لفظ پڑھا ہوگا. شاذن، شاذن کا مطلب ہوتا ہے نادر، انوکھا. تو کوئی ایک نادر سی روایت، کوئی ایک انوکھی سی روایت جو کوئی ایک آدمی نے بات کی ہے، تو وہ اس طرح کی جو روایتیں ہوتی ہیں ان کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدمی جو ہوتا ہے اس کو غلطی بھی لگ سکتی ہے نا سننے میں اور سمجھنے میں. تو اگر تو ایک بات 10 20 25 30 50 بندہ کہہ رہا ہے تو پھر تو وہ شاذ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو جو شاذ روایت ہوتی ہے اس کو پھر دیکھنا ہوتا ہے. حدیث کی جو آپ کتابیں پڑھیں گے تو وہاں بھی حدیث شاذ آئے گی اور اس طرح. اور علم نحو میں آپ شاذ کا لفظ پڑھیں گے، علم صرف میں آپ شاذ کا لفظ ابھی تک نہیں پڑھا ہو تو وہ پڑھیں گے کہ کچھ صیغے جو ہے نا جو آپ قانون پڑھتے ہیں اس کے خلاف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے کہ یہ تو قانون تو آپ نے یہ بتایا تھا اور یہ تو قانون کے خلاف آ رہا ہے، تو وہاں پھر جواب دیا جاتا ہے کہ یہ شاذ ہے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ مدرسۃ البصریین، آپ ناو جب علم ناو پڑھ رہے ہوں گے
تو خاص کر جب آپ مولانا جامی کی شرح الجامی پڑھیں گے تو وہاں اور شیخ ابن حاجب کی کتاب الکافیہ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو دو مدرسوں کا پتہ چلے گا. پہلا مدرسہ ہے جی مدرسہ یا مدرسۃ البصریین، مدرسۃ البصریین، اور دوسرے نمبر پر ہے جی مدرسۃ الکوفیین. یہ لکھ لو اور اس طرح ذرا بولو، مدرسۃ البصریین، مدرسۃ الکوفیین. ہاں یہ میں ادھر گیا ہوں، عراق میں ایک شہر کا نام ہے بصرہ اور دوسرے شہر کا نام ہے کوفہ. کوفہ تو بہت مشہور ہے نا. تو کوفہ کی جامع مسجد میں مولا علی جو ہے وہ درس بھی دیتے تھے، اور تو اس مسجد میں ایک تو اے سی بہت لگے ہوئے تھے، مجھے بہت ٹھنڈ بھی لگی، حالانکہ جولائی کے آخری دن چل رہے تھے، گرمی بہت زیادہ. اور وہاں بہت انبیاء کی قبریں بھی ہیں اس کے سین میں اور بہت کچھ ہے. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. اچھا اپنے زمانے میں بہت سے ایسے علماء جو ہے پچھلے زمانے میں وہ بصرہ میں موجود تھے. بصرہ عراق. رابعہ بصری بھی آپ نے سنا ہے، وہ اللہ کی ولی، وہ بھی ادھر کی تھیں. کوفہ عراق. تو بہت سارے علماء ادھر بھی تھے. تو ان کا سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ کوفی علماء جو ہیں انہیں اگر کوئی ایک بھی لفظ مل جائے نا قرآن کا یا حدیث کا یا بولنے والوں کا، تو وہ اس کو قاعدہ بنا لیتے ہیں. اور بصرہ کے جو علماء ہیں نا بصریین، یعنی البصریون الکوفیون، تو پھر یہ مرکب اضافی بنے گا تو مدرسۃ البصریین اور مدرسۃ الکوفیین، وہ جو ہیں وہ اکثر پر چلتے ہیں. تو اس لیے ہم جو ہے نا، جیسے ہم فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، ان کے مقلد ہیں، ایسی علم نحو میں اور علم صرف میں ہم کن کے پیچھے چلتے ہیں؟ بصریوں کے پیچھے چلتے ہیں، علماء بصرہ کے. علماء کوفہ کے پیچھے ہم نہیں چلتے. مثال کے طور پر ایک بندہ اٹھا، ایک لڑکا، تو کوئی چھوٹا آپ کا بھائی، تو وہ باہر نکلا تو اس نے کہا امی مجھے پانی دو، پانی دو، ایسا اس نے کر دیا. اب کیا لفظ بولا جاتا ہے؟ پانی. اس نے کیا کہا؟ پونی، منہ ذرا ٹیڑھا کر کے کہا. اب کوفی جو ہے نا وہ اس بچے کی سن کے کہیں گے کہ پانی کو پونی بھی کہا جاتا ہے، لیکن بصرہ والے نہیں مانیں گے. بصرہ والے کہیں گے کہ یہ کوئی ایک آدھ بچے نے کوئی اس طرح منہ ٹیڑھا کر کہہ دیا ہوگا، عام سارے پانی ہی کہتے ہیں. تو زبان جو ہے نا، زبان، اس میں کوئی شک نہیں کہ زبان بولنے والے اہل زبان جو ہوتے ہیں ان کا ایک ایک لہجہ گرامر میں اور کتابوں میں وہ محفوظ کیا جاتا ہے. لیکن دیکھا بھی جاتا ہے کہ وہی لڑکا جس کے پونی سن کر آپ نے ایک لفظ بنا لیا، کچھ دنوں کے بعد وہ بڑا ہوا تو وہ تو پانی پانی کہہ رہا ہے، مڑ کے اس نے پونی کہا ہی نہیں. تو پھر قاعدہ کیسے بنے گا؟ تو یہ اس قسم کی جو کوفہ والوں نے باتیں کی ہیں وہ شاذ میں آ جاتی ہیں. کچھ لوگ اسی قسم کے شاذ کلمے اور شاذ چیزیں اکٹھی کر کے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، آج کل کے جاہل لوگ. تو جب یہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوں گی اور مدرسۃ البصریین اور مدرسۃ الکوفیین کے جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کو آپ نے پڑھا ہوگا اور سمجھا ہوگا، پھر آپ قرآن پر اعتراض کرنے والے، حدیث پر اعتراض کرنے والے جاہلوں کا، خبیثوں کا آپ جواب دے سکو گے. تو یہ شاذ روایت ہے جو امام اعظم سے کی گئی ہے کہ اس پر جائز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر روایت کے مطابق بال انسان کے جو ہے وہ پاک ہے. دیکھو نا، ایک بندہ، ایک جانور مر گیا، بڑے بالوں والی بھیڑ، بکری، تو اس کے لوگ وہ اتار لیتے ہیں اوپر سے اپنا وہ بال، اون بنانے کے لیے اور رسی بنانے کے لیے. تو وہ ناپاک نہیں ہے مردار کے، تو ایک زندہ انسان کے بال کیسے ناپاک ہو سکتے ہیں؟
اللہ یہ کہ ان بالوں کے ساتھ کوئی نجاست یا کوئی ایک چیز لگی ہو تو بات ہی الگ ہے. چلو جی اب آگے چلتے ہیں. آگے فرماتے ہیں کیا آپ کی کتاب میں آگے کیا ہے؟ وجرت البعیر ہے یا ہاں کسرکین ہی وجرت البعیر وہ یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں جگالی. تو جگالی تو جھاگ سے بھی نکلتی رہتی ہے. تو اونٹ کی جو جگالی ہے کسرکین ہی اس کی لید کی طرح ہے. ومرارت مرارت بھی ہو سکتا ہے مرارت بھی ہو سکتا ہے. ومرارت کل حیوان کا بولی ہی ہر حیوان کا پتا اس کے بول یعنی پیشاب کی طرح ہے. تو وہ ظاہر ہے مطلب ہے کہ کوئی ذبح کیا تو پھر وہ مثانے کے ساتھ ہی کلیجے کے ساتھ ہی مثانے سے اوپر کلیجے کے ساتھ فرض کرو کہ اب یہ کلیجہ ہے تو یہاں اتنی جگہ پہ وہ ہوتا ہے پتا. یہ تقریباً کوئی سبز کلر کا ہی سمجھ لیں آپ ڈارک گرین یا نیوی گرین اسے کہہ لیں. اس طرح کا پتا ہوتا ہے جس میں زہر آلود چیزیں جمع ہوتی ہیں. تو ہر جانور کا پتا جو ہے وہ اس کے پیشاب کی طرح ہوتا ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ بھی نجس کر دے گا. وَإِذَا وَقَعَ جِلْدُ إِنسَانٍ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ اور جب انسان کی جلد یعنی چمڑا اس کا تھوڑے پانی میں گر جائے ان کان مقدار ظفر اگر تو ایک ناخن کی مقدار جتنا ہو افسدہ تو وہ پھر پانی کو ناپاک کر دے گا. وَالظُّفْرُ لَوْ وَقَعَ بِنَفْسِهِ لَا يُفْسِدُ اگر خود ناخن گر گیا تو وہ تو پانی کو خراب نہیں کرتا فاسد نہیں کرتا ناپاک نہیں کرتا. وفی اسنان الآدمی اختلاف المشائخ جہاں تک انسان کے دانتوں کا تعلق ہے اسنان سن کی جمع جہاں تک انسان کے دانتوں کا تعلق ہے تو اس میں مشائخ کا علماء کا اختلاف ہے. وفی فتاوی البقالی بقال جو ہے نا یہ بقالی جو ہے نا یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تو بقال کہتے ہیں سبزی فروش کو بقال سبزی فروش. اب کچھ عرصے بعد اگر یہ انجم کوئی توری کوئی مولی کوئی گاجر کوئی اس طرح کی شروع کر دیتا ہے کام تو پھر انجم بقال ٹھیک ہے. تو بہت سارے دیکھو ایک بہت بڑے بزرگ ہیں ان کا نام ہے سری کو بھی کچھ لوگ سورائی بھی پڑھتے ہیں لیکن میں تو ہم نے تو حضرت صاحب سے سری سنا ہے. سری سکتی السین والقاف والطاء والياء سکتی. تو میں ایک دن اس پہ غور کر رہا تھا کہ یہ سکتی کیا ہے. تو یا تو اس میں جو ہے وہ منصوب یا نسبت ہونی چاہیے. تو اگر یا نسبت ہے سکتی تو اس کا مطلب ہے کہ سکت سے منصوب. ہاں تو پھر میں نے دیکھا ان کے بارے میں نے تفصیل سے پڑھا تو پہلے میں نے دیکھا کہ سکت کس کو کہتے ہیں. تو سکت تو کہتے ہیں یہ کچرا وغیرہ اور یہ مطلب ہے کہ یہ جو دکان کباڑ. تو پھر ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ کباڑی تھے کباڑ خانہ تھا ان کا کباڑے کا کام کرتے تھے تو اس لیے پھر وہ سکت ہی مشہور ہو گئے. تو دیکھو کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں اور یہ کباڑ کا وہ کاروبار تھا ان کا. تو آگے جا کے آپ میں سے اگر کوئی بڑی سی حویلی لے کے کباڑ خانہ بنا لے تو پھر ان کو ایصال ثواب پہنچا کے ان سے حوالہ دے کے اللہ سے دعا کرنا کہ جیسے ان کا کباڑ خانہ تھا تو میرے بھی برکت دے. تو کباڑ خانہ میں برکت کافی آ جاتی ہے کیونکہ کباڑ خانہ میں تو بس یہی ہوتا ہے کہ جو چیز
وہ جیسے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دیگ ہے. دیکھو آج رجب المرجب کی 2 ہو گئی ہے. اسنان من رجب المرجب الہجری. تو 6 کو جو ہے نا عرس ہوتا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا، 6 رجب کو. تو 2 دیگیں ہیں وہاں، تو ایک چھوٹی دیگ ہے ایک بڑی دیگ ہے. تو جو بڑی دیگ ہے اس کے بارے میں ہمارے حضرت نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ جو ہے آفتاب اجمیر حضرت کی کتاب ہے ہمارے. تو اس میں لکھا ہے کہ جو بڑی دیگ ہے نا، بڑی دیگ ہے جی 80 من کی، 80 من کی بڑی دیگ ہے. اب اس میں پکتا کیا ہے؟ جو کچھ بھی پکتا ہے عرس پہ تقسیم ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پکتا کیا ہے؟ تو حضرت نے لکھا ہے، انجم آیا اور انجم کے ہاتھ میں کلو چاول ہے. تو انجم نے کہا کہ یہ جی میں عرس پہ پیش کرنے کے لیے ہوں. تو انہوں نے چاول لی، انجم سے شاہ پر پھاڑا اور دیگ میں پھینک دیے. تھوڑی دیر کے بعد حبیب الرحمان آ گیا. تو اس نے اٹھایا ہوا تھا جی 1 کلو گڑ کہ یہ جی میں پیش کرنے آیا ہوں. اس سے گڑ لے کے شاہ پر پھاڑا اور اس دیگ میں پھینک دیا. اس کے بعد آ گیا جی شہاب. تو اس نے سبز مرچیں بہت ہی کڑوی وہ تقریباً 1 کلو بلکہ 5 کلو کرو نا، تو وہ بڑے شاہ پر اس سے لیا اور اس کے اندر پھینک دیا. اس کے بعد چوتھا آیا، 5واں آیا، چھٹا آیا. کسی کے پاس شکر ہے، کسی کے پاس چینی ہے، کسی کے پاس جناب سوجی ہے، کسی کے پاس آٹا ہے، کسی کے پاس چنے کی دال، مسور کی دال، مونگ کی دال، ارہر کی دال، لوبیا کی دال، اور کون سی رہ گئی ہے؟ اچھا اس کے بعد جی وہ ایک بندہ آیا وہ باجرہ لے کے آیا، ایک آیا جی جوار لے کے آیا، ایک گندم کے دانے لے کر آیا، اور گیہوں جسے کہتے ہیں گندم، اور ایک جناب کوئی اور چیز لے آیا، ایک گھی کا ڈبہ یا ٹین لے آیا. جو بندہ جو چیز لے کے آتا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں. پھر وہ بڑے بڑے بنے ہوئی ہیں، وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، سیڑھیاں اس کے اندر لگاتے ہیں. سیڑھیوں پہ پھر وہ پکانے والے نیچے اتر کے جاتے ہیں، اور جہاں تک بھی وہ مال ہوتا ہے وہاں تک سیڑھی پہ پہنچ کے اس کو پھر بڑے بڑے بیلچی جو ہے نا ان کے ساتھ اس کو ہلاتے ہیں. آخر میں وہ ایک مکسچر سا بنتا ہے، نہ وہ میٹھا ہوتا ہے لیکن میٹھا بھی ہوتا ہے، نہ وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن کڑوا بھی ہوتا ہے. وہ کیا اس کو ایسا اس کا کوئی ٹیسٹ ہے، اسپائسی بھی نہیں کہہ سکتے اور بالکل ہی جناب اس کو جو ہے نا وہ سویٹ نہیں کہہ سکتے، یعنی کوئی مکس ہی ہوتا ہے. وہ پھر وہاں تقسیم ہوتا ہے. اس ختم ہونے کے بعد جب وہ بچ جاتا ہے تو باہر ساتھ جو دکانیں ہیں وہاں سے پھر وہ تبرک ملتا ہے. ہمارے حضرت کے مرید ہیں ایک حاجی صاحب، تو وہ گئے تھے آج سے کئی سال پہلے، پتہ نہیں 2011 کی بات ہے یا 2012 کی بات ہے، تو یا اس سے پہلے کی بات ہے. تو وہ اتنا سا انہوں نے وہ دیکھ کا جو تھا وہ مجھے بھی دیا تبرک. کاش میں اس وقت انڈیا چلے جاتا، لیکن بس حالات ایسے تھے. تو اب تو بالکل رستے بند ہیں نا، انڈیا کو ہم نے دشمن بنایا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں دشمن بنایا ہوا ہے، سیاست چل رہی ہے. تو کچھ دال تھوڑی سی نظر آ رہی تھی اس میں، اور 1-2 اور چیزیں بھی، نمکین بھی تھا، میٹھا بھی تھا، اس طرح. تو دوسری میرے خیال میں 40 کی ہے، تو بڑی جو ہے وہ 80 من کی دیگ ہے. یہ درمیان میں ذکر آ گیا، ویڈیو میں ریکارڈ بھی ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ کے صدقے ہمارے عالم رحم فرمائے. وفی فتاوی البقالی، تو جناب فتاوی بقالی میں ہے کہ قطعۃ جلد قلب اذا التزق بجراحۃ فی الراس یعید ما صلی به. اگر کتے کے چمڑے کا ٹکڑا کوئی اپنے ادھر لگایا ہوا تھا، التزق یعنی لگایا ہوا تھا، چپکایا ہوا تھا، زخم میں، بجراحۃ زخم میں، فی الراس سر میں، یعنی سر میں جو زخم لگا ہوا تھا اس پر کتے کی چمڑا کا ٹکڑا جو ہے وہ لگایا ہوا تھا کوئی علاج کے طور پر،
تو اسی دوران اس نے نماز ادا کی ہے تو یعید ما صلی بہ، اعادہ کرے جو پڑھی ہے نماز ساتھ اس کے، کہ اس یہ زخم پر یہ کتے کا چمڑا لگا کے جو نماز پڑھی ہے نا وہ اعادہ کرنا پڑے گا، اس نماز کا لوٹانی پڑے گی۔ وَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ سِنُّورٌ أَوْ حَيَّةٌ يَجُوزُ بِخِلَافِ جَرْوِ الْقَلْبِ، اور اگر نماز پڑھی اور اس کے ساتھ بلی بھی ساتھ ہی کھڑی تھی پاؤں میں، یا ساتھ ہی کھڑی تھی، یا ساتھ ہی سانپ تھا، یا اس نے بلی کو پکڑ کے کسی شاپر میں کسی چیز میں ڈال کے تو وہ ساتھ ایسے باندھا ہوا تھا کوئی پیچھے، یا اس نے سانپ جو ہے کسی وہ تھیلے میں ڈال کے ساتھ رکھا ہوا تھا، تو ادھر پیچھے جیسے بستہ ڈال لیتا ہے بندہ، ایسے کیا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ اگر نماز پڑھی تو پھر تو نماز جائز ہے۔ وہ ایسے ہے کہ یہ کچھ ہوتے ہیں یہ مداری، یہ بھی وہ چھوٹا سا ان کے پاس ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سانپ زہر نکال کے رکھا ہوتا ہے، تو وہ اس میں وہ پھر یہ صورت بن جاتی ہے۔ جرب القلب، جرب القلب، کتے کا بچہ۔ تو یہ جرب کا جو لفظ ہے نا یہ کتے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ گائے کا جو چھوٹا بچہ ہے وہ بچڑا، بچڑے کو بھی جرب کہہ سکتے ہیں۔ تو کتے کا بچہ یعنی کہ وہ پنجابی میں اس کو کورکا کہتے ہیں، تو وہ بھی ساتھ لکھ لیتا کہ آپ کو ذرا پھر آسانی ہو سمجھنے میں۔ سنور بلی ہو گئی، اور حیتن ہو گیا جی سانپ، تو برخلاف زندہ درندہ کے بچے اور کتا کے بچے۔ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جرب جو ہے بعض کے نزدیک ہر درندے کے چھوٹے بچے کو جرب کہتے ہیں، جربن۔ لیکن میں نے کہا نا وہ گائے کے بچے کو بولتے ہیں، اور اس طرح آگے جا کے آپ ایک کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آپ کی عربی زبان ٹھیک ہو جائے گی تو وہ کتاب علامہ ثعلبی کی ہے، وہ پڑھیے گا، فقہ اللغہ، بولو ہاں، فقہ اللغہ یعنی زبان کا سمجھنا، ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج، ہاں، انڈرسٹینڈنگ آف لینگویج، فقہ اللغہ از علامہ ثعلبی۔ علامہ ثعلبی کی کتاب ہے فقہ اللغہ۔ فقہ اللغہ میں، اور آپ علامہ ثعلبی کی طرز پہ آپ کتاب لکھ بھی سکتے ہیں، مثال کے طور پر اب قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں جی، یہ اب فقہ اللغہ شروع ہو گیا نا، اب علم فقہ کے اندر فقہ اللغہ آ گیا ہے، تو ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے جتنے علوم و فنون پڑھے پھر وہ سارے رنگ آتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں ہے جی مطرن، بولو مطرن، بولو ہاں مطرن، تو یہ ایسے کر لیتے ہیں ایسے۔ اور دوسرا قرآن پاک میں آیا ہے غیثن، بولو ہاں غیثن۔ اب دونوں کا معنی کیا ہے؟ بارش، دونوں کا معنی کیا ہے؟ آگے لکھ لو، بارش ایسے کرتے ہو، ایسے کرو، یہ دیکھو ایسے ایسے کر کے نا، تو پھر آگے لکھو بارش۔ انجم تم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ لکھنا جانتے نہیں ہو؟ پھر لکھا کرو نا، کلاس میں لکھا کرو، چکنے رہا کرو۔ مطر غیثن دونوں کا معنی کیا ہے؟ بارش۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب مطرن کا معنی بھی بارش ہے، جب غیثن کا معنی بھی بارش ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ تو پھر فرق تلاش کرنے کے لیے آپ کو پڑھنے پڑے گی علامہ ثعلبی کی کتاب فقہ اللغہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر آپ کو بتائیں گے۔ تو میں اب مجھے صحیح یاد نہیں کہ علامہ ثعلبی نے مطر اور غیث کا فرق بیان کیا یا نہیں، لیکن کیا ہوگا۔ میں ویسے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو بارش بڑی ہی مناسب انداز میں برسے، اس سے بہت فائدہ ہو، کوئی اس میں چکھڑ نہ ہو،
کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہو، تو وہ ہے غیثن۔ اور بہت تیز بارش آئے، گرد ہو، گرج ہو، چمک ہو، بجلی چمکے، چکھڑ چلے، پانی کوئی ادھر کوئی ادھر، اور بہت نقصان پہنچائے، تو وہ ہے مطر۔ اب آپ نے دیکھا، اب کوئی کہے کہ قرآن میں جناب مطر بھی آیا، غیث بھی آیا، تو یہ قرآن نے کیا کیا، یا مطر بولتا یا غیث بولتا؟ تو وہاں پھر آپ نے اس معترض کا جواب دیا ہے فقہ اللغہ، علم فقہ اللغہ۔ ہاں، ابھی آپ پڑھ رہے ہو علم فقہ، اور بھی کئی آپ علوم پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ صرف نمونے اور بونے اور بودلے نہ ہوئے تو انشاءاللہ آپ یہ سارے علوم و فنون پڑھ لو گے آگے جا کر۔ لیکن ابھی آپ کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن اگر آپ نے محنت کی تو انشاءاللہ۔ وَإِذَا لَحَسَتِ الْهِرَّةُ كَفَّ رَجُلٍ يَقْرَأُ لَهُ أَنْ يَدَعَهَا تَفْعَلُ ذَلِكَ، اور جب بلی کسی آدمی کی کف یعنی ہتھیلی کو چاٹے تو مکروہ ہے اس کے لیے کہ ایسا کرنے کے لیے چھوڑ دے۔ چھوڑ دے کا کیا مطلب؟ کہ بلی کو بس چھوڑے رکھے اور بلی کو چاٹنے دے کہ ٹھیک ہے تو چاٹتی رہ، تو یہ غلط ہے، کیونکہ اس کا لعاب بھی وہ پاک نہیں ہے، مکروہ ہے، تو اس لیے اس کو ایسے ہاتھ کو ہلا تاکہ وہ دور چلی جائے۔ وَقَذَا يَكْرَهُ أَن يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ مَا بَقِيَ مِنْهَا، اور اسی طرح مکروہ ہے کہ بلی کا بچا ہوا کھائے یا بلی کا بچا ہوا پیے۔ ہاں، مطلب چاول پڑے ہوئے تھے پلیٹ، تو ادھر سے ایک بلی آئی ہے تو اس نے تھوڑا سا ادھر سے کھا لیا، تو اب یہ ان چاول کو کھانا شروع کر دے تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ یا پیالہ پڑا ہوا تھا پانی کا، یہ جگ پڑا ہوا تھا، تو اوپر سے بلی نے آ کے پی لیا، تو پھر اس کے بعد یہ پینا شروع کر دے تو یہ مکروہ ہے۔ ویسے اب اگر کوئی اور پانی نہیں ہے اور اوپر سے چل بھی جون رہا ہے تو اور پانی بھی کہیں کوئی نہیں مل رہا، پانی ٹھنڈا بھی وہی تھا، تو پھر ظاہر وہی پیے گا، تو وہ مکروہ پانی پیے گا، یا مرنے لگا ہے تو پھر وہی پانی پیے گا۔ لیکن اگر اویلیبل ہے اور چیزیں تو پھر نہیں۔ وَذَكَرَ فِي مَوْضِعٍ آخر، اور ذکر کیا ہے ایک اور جگہ، مطلب ہے کہ اسی کتاب کے اسی فتاوی کے، غالباً فتاوی بقالی کی بات ہو رہی ہے۔ ان لحست عضو انسان فصلى، اگر چاٹا کسی انسان کے عضو کو، پھر اس انسان نے فصلى یعنی نماز ادا کی، قبل ان یغسل، اس ہاتھ کو دھونے سے پہلے، جازا، تو اس کے لیے جائز ہے۔ والاولا، اور اولا اور بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے، ان یغسلہ، یہ ہے کہ دھو لے اس کو۔ ابھی وہ گھر میں لوگوں نے بلی پالی ہوتی ہیں، جہاں نماز پہ تھا تو ادھر سے بلی ایک دم آئی میو میو کرتے ہوئی، تو اس کے ہاتھ کو اس نے چاٹ لیا، تو اس نے پھر نماز شروع کر دی تو ہو تو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے، اولا یہ ہے، افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو دھو لے۔ وفی الذخیرۃ، اور ذخیرہ میں ہے، اذا کانت النجاست فی موضع الاستنجاء، اگر نجاست ہو استنجا کی جگہ پر، اکثر من قدر درہم، ایک درہم سے زیادہ۔ اب نجاست جو ہے وہ پاخانہ اگر مراد ہو تو ظاہر ہے پھر پچھلی شرمگاہ جو ہے وہ جسے دبر کہتے ہیں، تو دبر پر اگر نجاست لگی ہوئی ہے بالکل سوراخ پر، تو وہاں یہ ہے کہ اور درہم سے زیادہ ہے، فاستجمر بثلاثۃ احجار، تو 3 پتھروں سے اس نے استنجا کیا، مطلب ہے کہ ایک جو ہے وہ آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا، پھر دوسرے کو پیچھے سے آگے کی طرف لے آنا، اور پھر تیسرے کو پھر آگے سے پیچھے کی طرف لے جانا، یہ طریقہ ہے۔ وَأَنْقَاهُ، ہاں، انقا ینقی صاف کرنا، اور اس کو صاف کیا شرمگاہ کو، وَلَمْ يَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، اور پانی سے نہیں دھویا۔ اب دیکھو گاؤں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو ایسے زمین میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، پخانہ کرتے ہیں، تو وہیں پھر پتھر جو ہے نا، وہ یہ سخت پتھر نہیں بلکہ مٹی کا جو ڈھیلے سے بنا ہوتا ہے نا، وہ، جیسے کہ میں نے اس مرزا قادیانی خبیث کے بارے میں آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ اپنے کوٹ کی جیب میں اس طرح مٹی کے پتھر رکھ لیتا تاکہ رستے میں جاؤں کہیں پخانہ کرنا ہوگا تو پھر استنجا بھی کرنا پڑے گا۔ تو بہت چبل آدمی تھا، کسی دن
اس کے لطیفے آپ کو سناؤں گا. بہت ہی خبیث گندا انسان دنیا کا، اور اپنے آپ کو اس نے خبیث نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا. شیطان مردود تھا بھی یک چشم گل کانا. تو گندی پیڑی شکل تھی اس کی، اور اس کی مطلب ہے کہ پیٹ سے ہوا خارج ہوتی رہتی تھی، پیشاب آتا رہتا تھا، اور پتہ نہیں کتنی اس کو بیماریاں تھیں. تو اس کو ماننے والے بھی لوگ پیدا ہو گئے. اب بھی کئی خبیث جو ہے نا اس کو مانتے ہیں. وہ مر گیا ہے، مردار ہو گیا ہے خبیث. تو جو ویڈیو ہماری دیکھیں گے تو قادیانیوں سے بچ کر رہو. یہ آج کل اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہیں. احمدی یہ نہیں ہے، احمدی اور محمدی ہم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو قادیانیوں سے بچ کر رہو. یہ بہت ہی مرتد کافر ہے. یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، یہ مرتد کافر ہیں شرعی طور پر بھی، اور اسلامی قانون کے مطابق بھی قومی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا. مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء اس وقت تھے. اچھا جی، تو اب کیا کیا کہ وہ استنجے تو کر لیا پتھروں کے ساتھ، وہاں انکاہ ہو اور جگہ کو بالکل ہی دبر کو سوراخ کو صاف کر لیا. وَلَمْ يَغْسِلْهُ بِالْمَاءِ، اور پانی سے نہیں دھویا. اب یہاں یہ ہے کہ قال الفقیہ ابو اللیث فی فتاواہ، تو فقیہ ابو اللیث رحمہ اللہ نے اپنے فتاوہ میں فرمایا یجزئہ، کہ یہ اس کو کافی ہے. ظاہر ہے انسان خود مطمئن ہو جاتا ہے نا کہ اگر 3 پتھروں سے نہیں ہوا تو 5 پتھر کا استعمال کر لے. مکمل صفائی جب ہو جاتی ہے مٹی سے، بالکل گندگی بالکل صاف ہو چکی ہے اور انسان مطمئن ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر استنجا ہو گیا. تو فقیہ ابو اللیث کہتے ہیں کہ وہ اس کو کافی ہے. وَبِهِ نَأْخُذُ، اور اسی کو ہم لیتے ہیں، پکڑتے ہیں، یعنی اسی پر ہم بھی عمل کرتے ہیں. تو یہی مسئلہ یہی ہے کہ جب وہاں آپ کسی جنگل میں ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے، تو ظاہر وہاں پانی نہیں ہے، تو وہاں پھر استنجا آپ پتھروں کے ساتھ ہی کریں گے نا. پتھروں کے ساتھ آپ استنجا کریں گے. اس کے بعد آگے ہے جی الرجل اذا استنجا. اب یہ فعل ماضی ہو گیا. وہ استنجا کا اوپر لفظ تھا نا حمزہ کے ساتھ، وہ مصدر ہے. تو یہ استنجا یستنجی استنجاء باب استفعال. استنجا بالماء، اور جب استنجا کیا پانی سے، وخرج منہ ریح، اور اس سے ہوا نکلی. ریح یہ ریح منتنیۃ، ہاں، تو یعنی کہ اس میں پاخانہ کی بو بھی شامل تھی، بدبودار کہہ لیں، بدبودار ہوا نکلی. قبل یبسا، تو استنجا کی جگہ ہے اس کے سوکھنے سے پہلے. هل يتنجس من الیتیہ الموضع الذي تمر به الريح ام لا؟ یہ ایک سوال تھا کہ بھئی وہ ہوا خارج ہوئی پانی کے ساتھ تو اس نے استنجا کر لیا، اس کے بعد ہوا خارج ہوئی، بدبودار تھی. اور اب یہ سوال ہے الیتہ کا. الیتن پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہو نا، ایک سائیڈ کو، ایک ہپ کو الیتن کہتے ہیں. تو پھر اس کے جو سرین ہے، سرین فارسی میں کہتے ہیں، سرین میں وہ جگہ جہاں سے وہ ہوا خارج ہوئی یا محسوس ہوئی، تو کیا اب وہ جو ہے ناپاک ہوگی یا پاک ہوگی؟ تو اس سوال کے جواب میں کہا الصح انہ لا یتنجس، صحیح اور درست مسئلہ یہی ہے کہ وہ جگہ ناپاک نہیں ہوگی. ہاں، وذکر فی موضع آخر، اور ایک اور جگہ ذکر کیا ہے، تو غالباً اسی کتاب کی بات ہو رہی ہے، فقیہ ابو اللیث کی، ان کی کتاب فتاوی النوازل ہے. ان علیہ ان یعید الاستنجاء لانه لما خرج من الريح يخرج منه الماء الذي دخل وقت الاستنجاء. ہاں، یہ ایک بڑی احتیاط کرنے کی بات ہے کہ بعض اوقات اب آج کل جو ہے نا وہ مرزا خبیث ہے، وہ انجینئر جو ہے یا اس طرح کے خبیث لوگوں کہتے ہیں کہ وہ جی استنجا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں استنجا میں مبالغہ نہ کرنا کیونکہ روزے کا خطرہ ہے. تو وہ اس کو پھر ہنسی مذاق کے ساتھ جو ہے نا وہ ہنسی مذاق کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو جی ان کو اتنا نہیں پتا، وہ تو کوئی اوپر سے منہ سے کوئی چیز کھاؤ تو وہ معدہ میں پہنچتی ہے تو پھر خرابی پیدا ہوتی ہے. تو یہ دیکھو استنجا، اب نیچے سے تو کوئی اوپر چیز نہیں آئے گی نا، لیکن نیچے سے دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی استنجا کے وقت تھوڑا سا پانی کا حصہ، کچھ قطرے جو ہیں وہ اندر مخرج کے اندر، نالی کے اندر، سوراخ کے اندر جا سکتے ہیں.
تو ان کی وجہ سے پھر وہ یہ بدبو اور ری اور اس طرح نکل سکتی ہے. تو تب کہا کہ اس کو چاہیے کہ دوبارہ استنجا کرے تاکہ کوئی اس قسم کا پانی اگر اس مخرج میں ٹھہرا ہوا ہے تو وہ نکل آئے جو استنجا کے وقت داخل ہوا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے بعض لوگ سانس اوپر کی طرف کھینچتے یا کچھ مریض ہوتے ہیں اس قسم کے. ایک انسان جو ہے نا اس کے اندر ہزار خرابیاں ہیں. یہاں سے اندازہ لگا لو نا, ایک انسان ہے اس کو میٹھا اچھی نہیں لگتا, مٹھائی کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا, حلوے کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتا ہے. اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ کھانا ختم ہوتے تو آگے پیچھے دیکھتا ہے کہ میٹھا کہاں ہے, کوئی حلوہ ہے تو لاؤ بھائی, کوئی میٹھی چیز ہے تو لاؤ, کوئی مٹھائی ہے تو کوئی چیز لاؤ, کوئی فروٹ ہے تو لاؤ, کچھ لاؤ, میں نہیں تو میں مرتا ہوں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چپکے سے کسی سے بات کیے بغیر کچن میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے چینی کا ایک چمچ بھرا اور منہ میں ڈالتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اور کھا جاتے ہیں. تو ان کو معدے کو پھر سکون اور تسکین ملتی ہے. کچھ جو ہے گاؤں میں رہنے والے اور خود ہی وہ شہد وغیرہ چھوٹی مکھیوں کو کاٹ لیتے ہیں, تو انہوں نے اپنی الگ بوتل بنائی ہوئی ہے, اس سے جا کے ایک گھونٹ ایک چمچ پیتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ یہ ڈاکٹروں کی انہوں نے وہ کیا ہوتی ہے یہ شربت وغیرہ رکھے ہوتے ہیں, وہ شربت رکھ کے جناب اس سے وہ پیتے ہیں. صرف میٹھا اور ہاضمہ بھی ہے اور میٹھا بھی ہے. اور ہومیوپیتھک والوں کو اللہ خوش رکھے, انہوں نے ہر دوائی میٹھی بنائی ہوئی ہے. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک کی دوا اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ چلو اور کوئی نہیں میٹھی تو ہوگی, ٹھیک کرتی یا نہیں کرتی. تو یہ اس طرح کرے تو ہر انسان کا اپنا الگ مسئلہ ہوتا ہے. اس قسم کی انجینئر مرزا یا اس طرح کے جو جاہل لوگ ہیں ان کی آپ نہ سنیں. یہ جو ائمہ ہیں جن کی کتابیں ہیں ان پہ غور کریں, ان کو سمجھ کے پڑھیں. تو اب کیا ہوا جی, آگے فرماتے ہیں کہ وَإِذَا لَبِسَ سَرَاوِيلَهُ, ہاں یہ جو انہوں نے کہا کہ کیوں استنجا کرے دوبارہ, لِأَنَّهُ لَمَّا خَرَجَ مِنْهُ الرِّيحُ, کیونکہ جب ان سے ہوا خارج ہوئی, يَخْرُجُ مَعَهُ الْمَاءُ, تو اس کے ساتھ پانی خارج ہوگا, الَّذِي دَخَلَ وَقْتَ الْإِسْتِنْجَاء, جو استنجا کے وقت داخل ہو گیا تھا. وَإِذَا لَبِسَ سَرَاوِيلَهُ مُبْطَلًا فَخَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ لَا يَتَنَجَّسُ. اب شلوار پہنی یا پاجامہ پہنا, سراویل جو ہے نا اس سے مراد شلوار یا پاجامہ, تو یہ مسلمانوں میں زیادہ تر پہلے پاجامہ ہی چلتا تھا, لیکن اب یہ شلوار ٹائپ کھلی یہ بعد میں شروع ہو گئی. عرب میں تو ایسا کوئی اس طرح کی شلوار کا رواج نہیں تھا. تو وہ پاجامہ, تو پھر اگر اس سے کوئی تھوڑا بہت تر ہے اور اس سے کوئی ہوا خارج ہوئی ہے تو لا یتنجس, وہ اس سے ناپاک نہیں ہوگا. وَإِذَا ارْتَفَعَ بُخَارُ الْكَنِيفِ, ہاں, او ابل مربت فاستجمد فی الخوت او الباب ثم ذاب فاصاب ثوبه يتنجس. اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ مثلا ایسے ہوا ہے کہ یعنی خود اپنے آپ کو ایسے کیا, اوپر ہوا, ارتفع یعنی اوپر ہوا, پاخانہ کا بخار کنیف جو ہے, تو اب اس میں کیا ہے کہ یا مربت بھی کہہ سکتے ہیں, مربت بھی کہہ سکتے ہیں, یہ استبل ہے جہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں. تو یا استبل کا جو ہے وہ کوئی ایسی چیز تھی, فستجمج جو جم گیا, فی القوت تاک میں, اب الباب یا دروازے میں, ثم ذاب یذوب پگھلنا زال کے ساتھ, یہ جیسے کلی پگھلتی ہے نا, شاپر پگھلتا ہے, لک پگھلتی ہے, ذاب یذوب پگھلنا, پگھلنا, تو وہ پھر پگھلا, پھر کیا ہوا, فاصاب ثوبہ, اور اس کے کپڑے میں لگا, یہ تنجس, تو یہ ناپاک ہو جائے گا. اگلا مسئلہ جی, کلب مشاء علی طین, کتا چلا مٹی پر, فوضع رجل قدمہ علی ذلک الطین, نہیں فوضع رجل, وہ کتا چلا یہاں رجل, فوضع رکھا رجل نے, آدمی نے, قدمہ اپنے قدم کو, علی ذلک الطین, اس مٹی پر,
یہ تو نجس ہو تو وہ ناپاک ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ کتا اپنے پاؤں کے ساتھ چلا ہے پہلے. وَقَذَا إِذَا مَشَىٰ عَلَى الثَّلْجِ رَطْبًا يَتَنَجَّسُ، اسی طرح وہ کتا اگر برف پر چلا تو ظاہر تارا ہے وہ جگہ تو اس سے بھی ناپاک ہو جائے گا. وَإِنْ كَانَ الثَّلْجُ جَامِدًا، اگرچہ برف بالکل ہی پکا جمع ہوا ہو. ہاں یا یہ بھی مانا ہو سکتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ الثَّلْجُ جَامِدًا، اور اگر وہ برف بالکل پکا جمع ہوا اور ابھی بہ نہ رہا ہو، کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی نہیں بہتا، فَهُوَ طَاهِرٌ، تو پھر وہ جگہ پاک ہے. الکلب اذا اخذ عضو انسان او صوبه، کتے نے اگر انسان کا وہ کوئی ہاتھ پکڑ لیا مثال کے طور پر، یا کپڑے کا حصہ اس کا پکڑ لیا، تو لا یتنجس، اس سے ناپاک نہیں ہوگا صرف پکڑنے سے، ما لم یظہر فیہ البلل، جب تک کہ ظاہر نہ ہو اس میں تری. ہاں بلل اور تری اگر اس میں ظاہر نہ ہو تو اس وقت تک وہ نجس نہیں ہوگا. سواء کان الکلب راضیا او غضبان، برابر ہے کہ کتا راضی یعنی رضا کی حالت میں ہو یا ناراضگی کی حالت میں ہو. کتا عام حالت میں آیا جیسے کہ اپنا کتا ہوتا ہے تو اپنے مالک کے پاس آیا تو وہ تو ظاہر ہے اس رضا کی حالت میں ہوتا ہے، یا کسی دوسرے کو کتا آیا تو آپ گزرے ہو تو وہ تو ظاہر ہے غضبان، بہت ہی غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں جی الکلب اذا اکل بعد انقود العنب یغسل ما اصاب فمه ثلاثا ویوکل. اب انجم نے جو ہے نا جی انگور خریدے تو ابھی ادھر میز پہ رکھے، سڑک کے ساتھ ہی کوئی ہوٹل تھا ادھر سے خریدے اور میز پہ رکھے، تو ادھر سے کتا آیا تو کتے نے آ کے تو کوئی انگور کے ایک دو دانے کھا لیے. ہاں انقود کہتے ہیں خوشہ کو، انقود خوشہ. تو اب کتے نے جب انگور کا عنب انگور ہو گیا نا، انگور کے خوشے سے کچھ کھایا یعنی دو تین دانے کھا لیے، اب باقی جو ہے وہ کیا کرے گا؟ انجم کیا کرے گا؟ پیسے لگائے ہوئے ہیں تو وہ پھر کیا کرے گا؟ یغسل ما اصاب فمه ثلاثا، تو تین دفعہ جہاں کتے کا منہ لگا اس جگہ کو دھو لے گا، ان انگوروں کو دھو لے گا، ویوکلو، اور پھر اسے وہ کھایا جائے گا. آگے ہے جی وقضا یفعل بعد ما یبسل، ان کو، اور اسی طرح کرے اگر خوشے جو ہے نا سوکھ بھی گئے، تو اگر وہ خوشے سوکھ بھی گئے، کتے نے منہ لگایا تھا 10 بجے، اب یہ کھانے پہنچایا ہے 10:30 بجے، تو ظاہر آدھ گھنٹہ گزر گیا تو وہ تو کتے کا لعاب اور کتے کی تھوک تو خشک ہوگی نا، لیکن پھر بھی دھوئے اسے. وَلَوْ أَسَرَ الْعِنَبَ، اور اگر انگور کو نچوڑا، فَآدَمِيٌّ بِرِجْلِهِ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى الْعَصِيرِ، اب آدمی آیا تو آدمی کے پیر سے خون نکلا، اور وہ خون جو ہے وَسَالَ الدَّمُ عَلَى الْعَصِيرِ، تو وہ جو عصیر تھا یعنی کہ وہ جو جوس تھا، نچوڑ تھا، عصیر کا مطلب نچوڑ ہے، جوس ہے انگور کا، اس کے اوپر بہ گیا. ٹھیک ہے جی. والعصیر یسیل، اب اس کے بعد جو ہے نا انگور کی جو عصیر نکلا ہوا تھا، شیرے نکلا ہوا تھا، جوس نکلا تھا، اس کے اوپر بہا. والعصیر یسیل، اور ظاہر ہے وہ جو ہے جوس جو ہے وہ بہنے والا ہے. ولا یظہر اثر الدم فیہ، اور ظاہر نہیں ہے اس میں خون کا اثر، تو یا تو مطلب ہے کہ اس کی مقدار کم تھی، تو پھر کیا ہوگا؟ لا یتنجس، تو وہ ناپاک نہیں ہوگا. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، اور یہ ہے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف دونوں کا قول. کما فی الماء الجاری ذکرہ فی المحیط، جس طرح کہ جاری پانی کے بارے میں ہے اور اس کو محیط میں ذکر کیا گیا ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے یا میں ہی پڑھتے جا رہا ہوں؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ کیوں ابھی بھی کوئی سمجھ آ رہی؟ کوئی نہیں آ رہی؟ آگے فرماتے ہیں وَإِن تَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمَشْكُوكِ أَوْ بِالْمَاءِ الْمَكْرُوهِ ثُمَّ وَجَدَ مَاءً خَالِصًا لَيْسَ عَلَيْهِ غسل ما أصابه الماء، اگر مشکوک پانی سے وضو کیا یا مکروہ پانی سے وضو کیا،
وضو کرنے کے بعد جو ہے اس نے دیکھا خالص پاک بالکل صاف پانی اسے مل گیا، یا ساتھ ہی دیکھا کہیں کسی بالٹی میں کہیں پڑا ہوا تھا، پہلے سے نہیں پتا تھا، بعد میں اس نے دیکھا، تو اب دوبارہ اس چیز کا دھونا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے ان جگہوں کو جن جگہوں پر وہ پہلے مشکوک یا مکروہ پانی پہنچ چکا ہے۔ آگے کہتے ہیں نئی بات، وَأَمَّا مَا لَزَقَ مِنَ الدَّمِ الصَّائِلِ بِاللَّحْمِ فَهُوَ نَجِسٌ وَمَا بَقِيَ فِي اللَّحْمِ وَالْعُرُوقِ فَلَيْسَ بِنَجِسٍ۔ اچھا، اب وہ بہنے والا خون جو ہے، لَزَقَ مِنَ الدَّمِ الصَّائِلِ، دم سائل، بہنے والے خون کا وہ جو بقیہ حصہ ہے خون میں، جو وہ تھوڑا سا گوشت لگا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر بہنے والا خون ہے تو وہ ناپاک ہے، اور جو گوشت اور رگوں کے اندر ہے ابھی وہ خون سامنے نہیں آیا، گوشت کے اندر موجود ہے، رگوں کے اندر موجود ہے، لیکن ابھی سامنے نہیں آیا، تو فلیس بنجس، وہ ناپاک نہیں ہے۔ وذکر فی المحیط، محیط ہی ہے نا اس کے بعد، ہاں، اور محیط میں ذکر کیا گیا ہے کہ رأیت فی بعض الکتب التحال اب القلب، آگے کیا ہے جی، اذا شقا وخرج منہ دم لیس بسائل فلیس بشیء، تو کہتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں یہ دیکھا ہے، اور امام برہان الدین فرماتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ تحال جو ہے نا، یہ کہتے ہیں تلی کو، تلی، اور اس کے بعد ہے جی قلب، دل ہو گیا، دل۔ تو میں نے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جو تلی ہے اور یہ جو دل ہے، یہ جب پھٹ جائے، ذا شکا جب پھٹ جائے، وخرج منہ دم، اور اس سے خون نکل جائے، لیس بسائل، اگر وہ بہنے والا نہیں ہے، بس ویسے ہی نکلا ہے لیکن بہا نہیں ہے، تو فلیس بشیء، تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وقال فی الملتقط، اور ملتقط میں فرمایا، لو صلی وهو حامل رجل شہید وعلیہ دماؤہ یجوز صلاته، اگر نماز پڑھی اس حال میں کہ وہ حامل کا یہاں معنی ہے اٹھانے والا، حامل کا یہاں معنی ہے اٹھانے والا، حامل، اٹھانے والا، تو چونکہ عورت جو ہے وہ اس کے پیٹ میں بھی بچہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی پھر حامل اور حاملہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ اٹھایا ہوا ہے، رجل شہید، شہید آدمی کو اس نے اپنے اوپر اٹھایا ہوا ہے، ایک آدمی شہید ہو گیا، اب اس نے اٹھایا، جیسے کوئی فوجی وغیرہ ہوتے ہیں، وعلیہ دماؤہ، اور اس پر خون لگا ہے، تو شہید کو اٹھایا، تو شہید کا جو خون نکل رہا تھا تو اس کے کوئی شانے پر، مونڈے پر، کپڑے پر کوئی تھوڑا بہت لگ گیا، یجوز صلاتہ، تو اس کی نماز جائز ہے۔ وقال فی موضع آخر، اور ایک اور دوسری جگہ پر فرمایا، امرأۃ صلت، کہ عورت نے نماز ادا کی، وہی حاملۃ صبی، اور اس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، بچے کو اٹھایا ہوا تھا نماز کی حالت میں، وصوب الصبی نجس، اور بچے کا کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہے، اب جاز صلاتھا، تو اس کی نماز جائز ہے۔ اذا اسلخ، آگے کیا لفظ ہے، مسارین، اذا اسلخ مسارین شاۃ میتۃ فصلی بہا، تو اگر یہ اس سے مراد جو ہے آنتے ہیں، تو شاۃ میتۃ، مری ہوئی بکری، مردار بکری کی آنتیں، اسلخہ جب اچھی ہو جائے، مطلب ہے کہ وہ انت سے مراد یہاں یہ ہے کہ جو کچھ وہ نکلا ہے گندگی وغیرہ ساری، وہ مینگنی وغیرہ، وہ مراد ہے، تو وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو اس طرح صاف، تو فصلی بہا، تو اب اس کو لے کر اس نے نماز پڑھی، جاز صلاتہ، تو اس کی نماز جائز ہے، اذا کانت یابسۃ، جب کہ وہ سوکھ جائے۔
ولو صلی ومعه فارۃ مسکن یعنی النافجہ، اگر نماز پڑھی اور اس کے پاس تھا جی نافع مشک، مسک، مسکن مشک، اور اس کا دوسرا نام ہے کستوری، اور یہ زیادہ تر جو ہے نا ہرن کے ناف سے نکلنے والا سفید دو سیاہ مادہ مٹیریل، تو ہرن جو ہے نا، ہرن اس کا یہ جو ناف ہے نا، اس کے اندر سے کچھ سفید سفید، کبھی کبھی سیاہ بھی ہوتا ہے، وہ ایک پاؤڈر سا گیلا گیلا وہ نکلتا ہے، تو اسے کہتے ہیں مسک، اور اسے کہتے ہیں مشک، اور اسے کہتے ہیں کستوری، جو دنیا میں سب سے زیادہ مہنگی خوشبو ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ خون کی طرح ہوتا ہے، تو سیاہ اگر کہیں گے تو ظاہر ہے پھر خون کی طرح ہو جائے گا، تو وہ خوشبودار ہوتا ہے۔ وہی اللہ کی شان دیکھیں کہ اس نے سب سے پیاری خوشبو کہاں رکھی ہوئی ہے۔ تو ہمارا ناف ہے تو اس میں جو ہے نا وہ میل ہوگا، لیکن ہرن کے ناف میں کستوری ہے، خوشبو ہے۔ تو اس کے پاس نافع مشک یعنی کہ کستوری تھی، تو جاز صلاتہ، تو اس کی نماز جائز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ اس لیے سوال پیدا ہوا کہ وہ تو کوئی خون ٹائپ ہوتا ہے، ہرن کے ناف سے نکلنے والا خون ٹائپ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ کستوری خوشبودار ہے، لیکن ہوتا خون ٹائپ ہے، تو پھر کیا نماز ہو جائے گی؟ اس نے اپنے پاس وہ رکھا ہوا ہے جیب میں یا ساتھ، تو اس کا جواب دیا کہ اس کی نماز جائز ہے۔ امرۃ صلت، عورت نے نماز ادا کی، وما صبی میت، اور اس کے ساتھ مردار بچہ ہے، ہاں مر گیا تو اس طرح مرا ہوا بچہ، تو اب نماز بھی ادا کر رہی ہے۔ فإن كان لم يستحل عند ولادتی، یہاں لفظ ٹھیک نہیں لکھو لیکن ولادتی ہونا چاہیے، تو اگر اس بچہ نے پیدائش کے وقت لم یستحل، ہاں یعنی کہ آواز نہیں نکالی، فصلاتها فاسدۃ، تو اس کی نماز فاسد ہے۔ غسل او لم یغسل، چاہے وہ نہلایا گیا تھا یا نہیں نہلایا گیا تھا، تو کچھ بچے ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں تو مرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ وکذالک اذا استحل ولم یغسل، کہ اسی طرح اگر اس نے آواز تو نکالی لیکن غسل نہیں دیا گیا، اس کے بعد فوت ہو گیا۔ وإن كان استحل وغسل، اگر اس نے آواز بھی نکالی تھی اور اس کو غسل بھی دیا ہوا تھا اور اس کے بعد اس نے اٹھایا ہوا تھا اور اسی حالت میں غم کی حالت میں اس نے نماز پڑھی، فصلاتها تامۃ ذکرہ فی العیون، تو اب اس کی نماز پوری ہو گئی ہے، مکمل ہے۔ اس مسئلہ کو عیون میں ذکر کیا گیا، عیون کتاب کا نام ہے۔ وفی نوادر ابی الوفا، اور ابو الوفا کی کتاب ہے جی نوادر، اس میں ہے قال یعقوب رحمہ اللہ، یہاں یعقوب سے مراد امام ابو یوسف ہے، یعقوب سے مراد، دیکھو اب استاد ہی آپ کو بتا سکتا ہے، نہیں تو کتاب میں تو آپ یہ کہیں گے یہ کوئی یعقوب پتہ نہیں کون ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہے، وہ پتہ ہی کیا ہے؟ اب شہاب کا پورا نام ہے جی شہاب بلوچی، ٹھیک ہے، یا پنجابی، یہ پورا نام چل رہا ہے، مشہور ہے۔ اب جب بولتے ہیں لوگ تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں شہاب، جیسے کہ آپ ہو، آپ کا کلاس فیلو ہے تو آپ شہاب کہو گے بار بار، لیکن گاؤں والوں نے یا کسی اور نے اس کا نام کو بلوچی یا کچھ اور رکھا ہوا ہے۔ گاؤں میں تمہارا نام کسی نے کچھ اور رکھا ہوا ہے؟ سچ بولو، اچھا چلو، گاؤں والوں نے جو ہے نا کچھ نام رکھا ہوتا ہے نا، اور تو اب وہ بجائے یہ کہنے کہ شہاب نے کہا، آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں بلوچی نے پھر یوں کہا، تو آپ کو تو پھر پتہ نہیں چلے گا کیونکہ آپ تو شاہ شاہ بولتے ہو، لیکن آپ میں سے کسی ایک نے بندے نے سنا ہوا تھا تو اس نے کہا، اس نے بار بار کہا بلوچی نے کہا، بلوچی نے کہا، تو اس نے کہا ہاں یہ شہاب کی بات کر رہا ہے، تو یہ یعقوب سے مراد، تو انہوں نے یعقوب کہہ دیا۔ تو قال یعقوب یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا، لو صلی فی جلد الخنزیر مدبوغا،
اگر نماز ادا کی دباغت شدہ خنزیر کے چمڑے پر جازا تو جائز ہے، وقد اسا اور اس نے برا کیا۔ خنزیر کے چمڑا بچھا کر جس نے نماز اس کو مصلی بنا کر جس نے نماز ادا کی اس نے برا کیا، لیکن نماز پڑھ لی، دباغت شدہ اگر کھال تھی تو نماز ہو گئی۔ وقال ابو حنیفہ و محمد رحمہ اللہ لا يجوز صلاته ولا يطهر بالدباغت، جیسا کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں، تو امام ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں اس کی نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ بے شک دباغت تو اس پہ ہے لیکن خنزیر کی کھال کی دباغت جائز ہی نہیں، وہ پاک ہی نہیں، اس سے پاک ہی نہیں ہوتا، دباغت کرو پھر بھی پاک نہیں ہوتا، اور یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ ہاں، کیونکہ وہ اپنے سارے اجزاء کے ساتھ من الالف الی الیاء اے ٹو زیڈ وہ ناپاک ہے، نجس ہے، نجس العین ہے، بالکل ہی نجس ہے۔ نجس العین کا مطلب ہوتا ہے بالکل ہی نجس، اے ٹو زیڈ نجس۔ تو جب وہ نجس العین ہے تو پھر بے شک دباغت کرتے رہو، رنگتے رہو اس کی کھال کو۔ وَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ بَيْدَةٌ قَدْ صَارَ مُخُّهَا دَمًا تَجُوزُ، نماز پڑھی اور اس کے پاس جناب جیب میں کوئی انڈا تھا، اب وہ انڈا ہے اور اس کی جو محھا، اس کی جو زردی ہے، سارا محھا جو اس کی زردی ہے، زردی دمن وہ بالکل خون ہو گئی، تجوز ہو تو نماز جائز ہے، کیونکہ وہ اندر اس کے تبدیلی آئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ وَلَوْ صَلَّى وَمَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا بَوْلٌ لَا يَجُوزُ صَلَاتُهُ، نماز پڑھی اور اس کے پاس ایک شیشی تھی جس میں تھا جی پیشاب، قارورتن، بولو قارورتن، وہ جو ہوتے ہیں نا پیشاب والی بوتل، پیشاب والی شیشی، جو پہلے حکیم ہوتے تھے نا، اب بھی چیک ہوتا ہے لیبارٹری میں پیشاب، تو وہ حکیم ایک خاص قسم کی بوتل ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے کہ یہ بوتل لے جاؤ، چھوٹی سی شیشی لے جاؤ، اس کے اندر کرو پیشاب، اور پیشاب کرنے کے بعد لے آؤ میرے پاس ڈھکن اوپر سے بند کر کے، تو وہ پھر پیشاب دیکھتے اس شیشی کہتے تھے قارورہ، تو قارورہ دیکھ کے وہ بتاتا تھا کہ تمہیں یہ بیماری ہے، تمہیں یہ بیماری ہے۔ تو آگے جا کر تم ایک پڑھنا کتاب ہے نفحۃ الیمن، نفحۃ الیمن میں ایک لکھا ہوا ہے جی نفحۃ الیمن، نفحۃ الیمن کتاب میں ایک تو مناظرہ ہے جی مرغ کا اور میرے خیال میں گیدڑ کا یا مرغ کا یا لومڑی کا، ان کا آپس میں ہے، اور ایک جو ہے وہ اس کا حکیم کا اور پتھری مداری ہے کون، اس کوئی ایسا ہے، ان کا آپس میں ایک مناظرہ ہے، ایک آپس میں ایک انہوں نے مکالمہ کیا ہے، ایک کنورسیشن ہے، ایک ڈائلاگ ہے۔ تو اس میں شروع میں جب میں نے پڑھا نا مجھے بہت ہنسی آئی۔ نفحۃ الیمن کبھی درس نظامی میں کتاب شامل تھی، آج کل نہیں ہے، یعنی ہم نے جب ہم نے درس نظامی پڑھنا شروع کیا تو اس وقت یہ نصاب میں نہیں تھی، لیکن چونکہ پرانے نصاب میں تھی تو میں نے آج خود پڑھا اس کو۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جب بات چیت چلی، ہاں نجومی تھا، نجومی اور حکیم کا آپس میں ہے، تو وہ کہتا تم کیا یہ بیٹھے زمین پر ہو اور لوگوں کو تم جو ہے وہ فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ، اور کہتے ہو کہ ستاروں نے یہ کہا تو ستاروں نے یہ کہا، تو اس طرح کے جھوٹ بولتے ہو، اور صبح اٹھتے ہی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہو۔ اس نے کہا میں تو صبح اٹھتا ہوں تو ستاروں کی، وہ اونچے آسمان کے ستاروں کی بات کرتا ہوں، اور تم صبح اٹھتے ہو تو پہلے ہی قارورے دیکھتے ہو لوگوں کے پیشاب دیکھتے ہو صبح صبح، تمہارا تو یہ کام ہے۔ تو وہاں یہ قارورہ کا لفظ ہے۔ اب اس نے قارورہ کسی حکیم کو یا کسی ڈاکٹر کو اپنا پیشاب دکھانے کے لیے، وہ بھی بوتل میں ساتھ رکھا ہوا ہے جیب میں، فیہا بول، اس میں پیشاب ہے یا خون، بعض اوقات جو کسی باڈی سے نکل رہا ہوتا ہے تو وہ حکیم کہتا ہے کہ خون کو جب نکلے گا تمہارے پھوڑے سے تو بوتل میں جمع کر لینا۔ لا یجوز صلاۃ، تو اس کی نماز جائز نہیں۔ آگے جی رجل، کیونکہ ناپاکی اٹھائی ہوئی ساتھ، رجل صلی فی ثوب محشو فلما اخرج حشوه وجد فیہ فارۃ میتۃ یابسۃ، ایک بندے نے ایک ایسا کمبل، موٹا سا، ثوبن یعنی ایک ایسا کپڑا، ایک موٹا سا کپڑا، مخشوبن جو بھرا ہوا تھا، ایک ایسا کپڑا کمبل کی طرح، رضائی کی طرح، رضائی سمجھ لیں، رضائی کے اندر بھی تو روئی ہوتی ہے نا، تو ایسے کوئی روئی، کوئی کپڑے کے ٹکڑے وغیرہ کوئی اس میں جو ہے نا وہ اس سے بھرا ہوا تھا،
تو اس طرح وہ رضائی ٹائپ جو ہے نا وہ بنا ہوا تھا. فلما اخرج حشوہ، وہاں اس کے اوپر بیٹھتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا. پھر ایک دن اس کو کھولا تو نکالا اس کا حشو، یعنی حشو کا مطلب ہے جو کچھ اس کے اندر بھرا ہوا تھا وہ نکالا. تو وجد فیہ فورۃ میتۃ یابسۃ، تو دیکھا کہ اس میں چوہا ہے مرا ہوا خشک. تو اس میں دیکھا کہ ایک مرا ہوا ایسے نکل آتے ہیں مرے ہوئے چوہے خشک. تو ان کان فی الثوب ثقب او خرق یعید ثلاثۃ ایام ولیالیھا، تو اگر اس کپڑے میں اوپر جو کپڑا تھا جس کے اندر یہ سب کچھ بھرا ہوا تھا اور یہ چوہا مرا ہوا نکلا، تو اگر اس میں کوئی سوراخ تھا، کوئی پھٹن ہے، کوئی سوراخ ہے یا خرقن پھٹن ہے، یعید ثلاثۃ ایام ولیالیھا، تو پچھلے 3 دن کی اور 3 راتوں کی جو نمازیں اس نے پڑھی ہیں نا وہ لوٹائے گا، یعنی 5-6 نمازیں جو بھی پڑھی ہیں ان کا اعادہ کرے گا. وَإِلَّا، ورنہ یعید جمیع ما صلی بذلک الثوب، ورنہ ساری جو ہے نا نمازوں کا اعادہ کرے. اس مسئلے کو سمجھو نہیں سمجھو؟ اس کی 2 صورتیں ہیں. تمہیں انجم سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آیا نا؟ تمہیں اس لیے سمجھ نہیں آیا کہ تمہارا دھیان کسی اور طرف ہے. صبح تم نے ناشتہ کیا تھا؟ دیکھو، اگر تو اس کپڑے میں سوراخ تھا، یہ ہے جی سوراخ، پھر 3 دن اور 3 راتوں کی نمازیں لوٹائے. اور اگر اس میں سوراخ نہیں تھا تو پھر جتنی نمازیں اس کے اوپر پڑھی ہیں سب لوٹائے. کیوں؟ اس لیے کہ سوراخ سے گنجائش نکل آئے گی کہ ہو سکتا ہے 1 تاریخ سے اس نے اس پر نمازیں پڑھنے شروع کی اور اس سوراخ سے چوہا جو ہے نا 7 تاریخ کو 8 تاریخ کو داخل ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، اور آگے 13 14 15 16 تاریخ کو وہ مر گیا ہوگا اور آگے وہ خشک ہو گیا ہوگا اور اب اس نے نکالا تو نکلا ہے. تو اگر سوراخ نہیں تھا تو پھر اس کا صاف مطلب ہے کہ پہلے دن جس دن وہ حشو اس کو بھرا جا رہا تھا نا اس دن ہی وہ چوہا اس میں چلا گیا. تو جب پہلے دن ہی چوہا چلا گیا تو پھر پہلی نماز سے لے کر آج چوہا کے نکلنے تک جتنی نمازیں پڑھی ہیں، چاہے 10 دن تھے، 20 دن تھے، 1 مہینے تھا، 2 مہینے تھے، 3 مہینے تھے، 4 مہینے تھے، 5 مہینے تھے، 6 مہینے تھے، گرمیوں میں پورا پڑتا رہا ہے، اور جب سردیاں آئی ہیں تو پھر اس کو نیا بنانے کے لیے، یا سردیوں میں پورا پڑتا رہا ہے اور گرمیاں جب آئی ہیں تو اس کو نیا بنانے کے لیے اس نے وہ کھولا تو اس میں سے چوہا نکلا. تو یہ اب مسئلہ سمجھ آ گیا. ہاں دیکھو، اسے کہتے ہیں شریعت محمدی میں احتیاط. اچھا جی آگے جی، وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةُ صَلَّى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ، یعنی اذا كان على جسده نجاسة وهو مسافر وليس معه ماء او كان معه ماء وهو يخاف العطش يجوز له ان يصلي بها. سمجھو اس مسئلے کو. وَمَن لَّمْ يَجِدْ مَا يُزِيلُ بِهِ النَّجَاسَةُ، اور نہیں پائی وہ چیز جس سے دور کی جائے، ازالہ کیا جائے، ختم کیا جائے نجاست کو، صلی معها، اس نجاست کے ساتھ ہی پڑھ لی نماز، وَلَمْ يُعِدْ، اور پھر اس کا اعادہ بھی نہیں کیا. کہاں نجاست تھی؟ یعنی اذا کان علی جسدہ نجاست، یعنی کہ جب ہو اس کے جسم پر نجاست، وہ مسافر ہونا، اور وہ مسافر ہو، گھر بھی نہ ہو، حضر میں بھی نہ ہو، مقیم بھی نہ ہو، ولیس معہ ماء، اور اس کے پاس پانی بھی نہ ہو، تو اس صورت میں جو اس کے ساتھ نماز پڑھی وہ جائز ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس پانی ہو، او کان معہ ماء، یا اس کے پاس پانی ہو، وهو يخاف العطش، اور وہ اندیشہ کرتا ہو پیاس کا کہ اگر پانی لگا دیا ادھر تو پیوں گا کیا، تو پھر یجوز له ان يصلي بها، جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اسی کے ساتھ نماز ادا کرے، پڑھتا رہے. وان كانت النجاسة بالثوب، اگر بدن کے پر نہیں تھی بلکہ نجاست تھی کپڑے پر، ان كان اقل من ربع الثوب، تو اگر وہ کم ہے کپڑے کے چوتھائی حصے سے، 1/4 سے، طاہر، تو وہ پھر پاک ہے، فہو بالخیار، تو اسے ہے اختیار. خیار کا معنی ہے اختیار، خیار، اختیار. اختیار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپشن سمجھ لو، اسے اتھارٹی مل جاتی ہے. انشاء صلی بہ، اگر چاہے تو اسی کے ساتھ نماز ادا کرے، وانشاء صلی عریانا، تو چاہے تو پھر ننگا ہو کے نماز پڑھ لے. تو ننگا ہو کے پڑھے گا
تو ظاہر ہے ننگا ہو کے تو اسی جگہ پڑھ سکے گا نا جہاں کوئی اور نہ دیکھ رہا ہو. وَإِنْ كَانَ رُبُهُ طاہرن اگر چوتھائی حصہ اس کا پاک ہو، او ثلاثت اربعی یا 3/4 حصہ پاک ہو، نجسن ناپاک ہو، تو پھر تو ظاہر ہے وہ زیادہ ہو گیا. تو لم یجوز الصلاۃ عریانا، تو پھر جائز نہیں ہوگی ننگے ہو کر نماز، پھر اس کو پہنے رکھے. بل یصلی بہ، بلکہ پڑھے ساتھ اس کے، یعنی وہ کپڑا پہنے رکھے، بلا خلاف، بغیر کسی اختلاف کے. وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک یہ یصلی بہ فی الوجہین، کہ نماز ادا کرے دونوں صورتوں میں، وہ اس کپڑے کے ساتھ بھی اور ننگے ہو کر بھی. وَإِنْ صَلَّى عُرْيَانًا، تو اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تو بتا اگر ننگے ہو کے نماز پڑھے گا تو پھر ایسے ننگا ہوگا تو شرمگاہ آگے سے پیچھے سے بھی نظر آ رہی ہوگی، تو چلو باقی جسم کی تو اور بات ہے، تو شرمگاہ کا سامنے ہونا آگے ہو یا پیچھے ہو جائے تو بہت برا لگتا ہے. تو پھر کیا فرمایا وَإِنْ صَلَّى عُرْيَانًا، اگر وہ ننگے نماز پڑھے، یصلی قائدًا، تو پھر نماز پڑھے بیٹھ کر. اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ بیٹھ کر پڑھے گا تو چلو شرمگاہ چھپ گئی، پچھلی شرمگاہ خود بیٹھ گیا تو ہپس اس طرح نظر نہیں آ رہا، اور آگے بھی رانوں کے اندر اگلی شرمگاہ آ گئی تو نظر تو نہیں آ رہی، لیکن جب سجدہ کرے گا تو پھر تو نظر آئے گا. تو پھر کہا یؤمی بالرکوع والسجود، تو رکوع اور سجدے میں اشارہ کرے. ہاں تو اشارہ کر لے، بس جگہ پہ اس پہ بیٹھا رہے اور اشارہ سے رکوع کرے اور اشارے سے سجدہ کرے. اب پھر سوال پیدا ہوتا تھا فکیف یقعد، کیسے بیٹھے، کس طرح بیٹھے، کیفیت کیا ہوگی. فرمایا قال بعضهم، تو بعض ائمہ نے فرمایا یقعد کما یقعد فی الصلاۃ، اس طرح بیٹھے جیسے نماز میں بیٹھتا ہے. تحیات میں جیسے بندہ بیٹھتا ہے تو تحیات میں بیٹھا ہو تو اگلی شرمگاہ خود رانوں کے اندر چھپ جائے گی، اور پچھلے خود ہپس جو ہے پیچھا جیسے کہتے ہیں بیک، وہ خود نیچے ہوگی. تو ایک تو یہ طریقہ بتا دیا. وقال فی الذخیرۃ، اور ذخیرے میں فرمایا یقعد ویمد رجلیہ الی القبلۃ، وہ بیٹھے گا اور اپنے پاؤں جو ہے، ٹانگیں جو ہیں وہ قبلہ کی طرف کر لے گا. تو اس طرح بھی رانوں کے اندر اگلی شرمگاہ چھپ جائے گی اور پچھلی خود نیچے ہوگی. یدع یدی علی عورتہ الغلیظہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو غلیظ شرمگاہوں پر رکھے. غلیظ سے مراد یہاں یعنی اصلی جو شرمگاہ ہے وہ، تو یہاں غلیظ سے مراد برا نہیں لینا. سواء صلی نہارا او فی لیلۃ مظلمۃ او فی البیت او فی الصحراء فہو الصحیح. اچھا وہ طریقہ بیٹھنے کا تو آپ نے سمجھ لیا نا، کہ یا تو اس طرح بیٹھے جس طرح تحیات میں بیٹھتے ہیں، تو یا پھر دیکھو دونوں ٹانگیں آگے کریں اور اس طرح بیٹھ جائے. میں خود تھک گیا ہوں تو تمہارا تو دل ہی نہیں ہوتا پڑھنے کو. لیکن اب چونکہ پیپر بھی قریب ہے، کتاب کو پڑھنا بھی ختم بھی کرنا ہے، پاس بھی ہونا ہے، صرف پڑھنا نہیں بلکہ پاس بھی ہونا ہے. چھوٹے چھوٹے سوال بھی آئیں گے اور عبارت دے کے کہیں گے اس کا ترجمہ کرو، یہ بھی آئے گا کہ حدث کا کیا معنی ہے، تو غسل کے فرض کتنے ہیں، تو منیت المصلی کا مصنف کون ہے، اور قاری کی لغزش جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائیں، اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کون سی چیزیں جو ہے نا، کن چیزیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر نیچے ہوں یا پہنی ہوئی ہوں تو نماز نہیں ہوتی. اس قسم کے سوالات سارے آئیں گے، یہ ذہن میں رکھو. تو جب عربی عبارت آئے گی تو کوشش کرو کہ آپ کو الفاظ کے معنی آتے ہوں، اور ہر عبارت کو آپ ذرا سمجھ لینا، جان لینا، پہچان لینا، تو فن دیکھ لینا ہاں یہاں یہ وہی بات چل رہی ہے، وہی مسئلہ چل رہا ہے، تو وہ اس طرح پورا لکھو گے انشاءاللہ پھر پاس ہو جاؤ گے. تو اب یہ عورت غلیظہ کا یہ مطلب ہو گیا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ دن کی اگر بات ہو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے چھپانا پڑے گا سب کچھ، لیکن اگر رات ہے اور اندھیری رات ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، جیسے کل رات چلی گئی تھی کافی دیر، تو بجلی بھی نہیں ہے، بالکل اندھیرا ہے، اٹس ڈارکنیس، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تو خود اپنی باڈی کو خود ہی، اپنی شرمگاہ کو خود ہی نہیں دیکھ رہا، تو دوسروں کو کیا چھپانے کا کیا مطلب؟ تو فرمایا نہیں، ہاتھ رکھے گا، چھپا کے رکھے گا، برابر ہے صلی نہارن، چاہے پڑھی نماز دن کو، او فی لیلۃ مظلمۃ، یا کالی سیاہ رات میں، او فی البیت، یا گھر میں، او فی الصحراء، یا جنگل میں. بس جنگل میں نہیں لمبے ننگے ہو بیٹھ کے نمازیں ماتی پڑھنا، کوئی ادھر سے وہ خبیث شیر بھیڑیا یا اس طرح کی کوئی چیز آ گئی تو وہ تمہیں نماز چھوڑ بالکل شہادت کے درجے پر پہنچا دے گا. تو ذرا دھیان سے جس جگہ نماز پڑھو گے تو وہ دھیان، وہ ہوا صحیح، اور یہی صحیح ہے. وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا،
اجزا، ہاں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ جناب ہمیں تو مسئلہ پتہ نہیں تھا، تو میں نے تو ننگے ہو کر پڑھی اور کھڑے کھڑے ہی پڑھ لی، تو اگلی شرمگاہ بھی نظر آ رہی، تو پچھلی بھی شرمگاہ نظر آ رہی دیکھنے والوں کو، اب کیا ہوگا؟ تو فرمایا اجزا، تو کافی ہے اس کو، اس کی نماز ہو گئی۔ والاول افضل، لیکن پہلا جو طریقہ ہے نا بیٹھ کے اور اس طرح اپنے آپ کو چھپا کے، وہ افضل ہے۔ وَلَوْ قَامَ عَلَى شَيْءٍ نَجِسٍ وَصَلَّى لَا يَجُوزُ، اور اگر کسی ناپاک چیز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو یہ جائز نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ کل۔ اسی پر آج کا درس اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع حاصل کرنے اور پھر مقدور بھر اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔